تمام نبیوں نے انہیں وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اولیاء اللہ کی بڑی شان بیان فرماتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو خبردار، میرے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف یہ ہے کہ یہ ٹینٹ میرے اوپر نہ گر جائے، حزن یہ ہے کہ یہ ٹینٹ شاہ صاحب کے اوپر نہ گر جائے۔ تو اولیاء اللہ کو نہ ہی اپنی ذات کے بارے کوئی خوف ہے اور نہ ہی جن کو ان کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے ان کا کوئی حزن ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا ان کو دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر کرامات کی بات علامہ صاحب نے فرمائی، قرآن مجید میں ہے یہ واقعہ، علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔ آصف بن برقیہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ ملکہ بلقیس کا تخت ہزاروں کلومیٹر دور تھا، انہیں چاہیے تھا ان کی مجلس دوپہر کے وقت ختم ہوتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ تخت میری مجلس برخاست ہونے سے پہلے چاہیے۔ تو ایک جن کھڑا ہوا، بڑا اونچا لمبا اس کا قد تھا، وہ کہتا ہے جی میں جب آپ کی مجلس برخاست ہوگی اس وقت لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے پہلے چاہیے۔ تو آصف بن برقیہ جس کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا اسے کتاب کا علم تھا، وہ کھڑا ہوا عرض کیا کہ میں آپ کا تخت پلک چپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ سیکنڈ سے بھی پہلے پلک چپکنے کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو وہ جو سلیمان علیہ السلام کا صحابی، وہ تخت وہ لے آیا۔ یہاں سے اولیاء اللہ کی رفتار، ان کا حاضر ناظر ہونا ثابت ہے۔ تو جب سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی یہ شان ہے، ولی کی یہ شان ہے، ہر ولی کو پاور طاقت اس کے نبی سے ملتی ہے، تو جب سلیمان علیہ السلام کے ولی، امت کے ولی کی یہ شان ہے تو سردار الانبیاء کے اولیاء کی کیا شان ہوگی؟ تو پھر جو ولیوں کا سردار ہو غوث اعظم، اس کی کیا شان ہوگی؟ اور پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی ولیاں تھیں، اپنے حجرے میں تشریف فرما تھیں۔ ان کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے، دیکھا تو آپ کے پاس بے موسمی پھل تھے۔ تو زکریا علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ بیٹی یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ قرآن کا واقعہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے دے۔ تو ادھر بی بی مریم کے آستانے پہ کھڑے ہو کے زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اگر تو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نیک متقی بیٹے کی خوشخبری سناتا ہے۔ تو یہاں سے اولیاء اللہ کے آستانوں پہ جانا ثابت ہوا، ان کے آستانوں پہ جانا سنت انبیاء کرام ہے، اور ان پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جا کے ان کے آستانوں پہ جایا کریں۔ اور آج کل ایک نیا لوگوں نے بات شروع کر دی کہ ماں باپ پیر ہیں، پہلے ماں باپ پیر ہوتے ہیں۔ تو اگر صحابہ کرام یہ نظریہ لے کے چلتے، وہ تو نبی کی بارگاہ میں آ نہیں سکتے تھے، وہ تو روکتے تھے نبی کے پاس آنے تھے۔ تو حق جدھر ہو آپ نے اس طرف جانا ہے، اور اولیاء اللہ آپ کو ماں باپ سے دور نہیں کرتے، وہ ماں باپ کی خدمت کا بتاتے ہیں۔ کوئی برا کام کرنا ہو ماں باپ کی اجازت نہیں لینی، بیعت ہونا ہے تو ماں باپ کی اجازت لے لو۔ تو یہ شرن کوئی جائز نہیں ہے
اولیاء اللہ تمہیں ماں باپ کے قریب ہی کرتے ہیں. اگر سب کچھ ماں باپ نہیں کرنا تھا تو اللہ نے نبی کیوں بھیجے؟ ماں باپ کو سب کچھ دے دیتا. نبی بھیجے ہیں، ولی بھیجے ہیں اللہ نے. کئی صحابہ کرام آ کے دعا کراتے تھے حضور کریم سے، یا اللہ یا رسول اللہ ہمارے والدین کے ایمان کی دعا کریں. تو دوسرا اللہ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا ہے اس زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں. یہاں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنا دیا ہے. یہاں جنت کی زمین مراد ہے. اولیاء اللہ دنیا کے بھی وارث ہیں، جنت کے بھی وارث ہیں. تمہیں دنیا لینے کے لیے اور جنت لینے کے لیے ان کے آستانوں پہ جانا پڑے گا. پھر حدیث پاک ہے کہ فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، بارش اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں. اور غوث اعظم کا مہینہ ہے، ان کی 2-4 باتیں کر کے میں اجازت لوں گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جس کی گردن پہ ان کا قدم آ جاتا ہے وہ ولی بن جاتا ہے. یہ عظمت ان کو کیسے ملی؟ حضور کریم تشریف فرما تھے تو حسنین کریمین بھی تشریف فرما تھے، بی بی فاطمہ زہرا بھی تشریف فرما تھی. تو آپ نے بی بی فاطمہ زہرا سے فرمایا، امام حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تمہارے اس بیٹے کی نسل سے بڑے عظیم مرتبے کے اولیاء اللہ پیدا ہوں گے. تو بی بی فاطمہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر امام حسن کا کیا مقام ہے؟ فرمایا اس کی نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جس کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہوگا. اور پھر آپ جتنی بھی باتیں کر لیں نا، بات میرے نبی پہ آگے ختم ہونی. جس دن ان کی ولادت ہوئی غوث اعظم کی، ان کی پشت پہ یہ گیلانی سید ہیں غوث اعظم کی اولاد میں سے. ہاں جی، پروفیسر گیلانی صاحب میرے وہ اسٹوڈنٹ، میرے ٹیچر رہے ہیں اکاؤنٹنگ کے. یہ ان کے کزن ہیں، میری ان کے ساتھ نسبت ہے اس خاندان کے ساتھ. ان کی پشت پہ، غوث اعظم کی پشت پہ نبی کریم کے قدم کا نشان تھا. اس نشان کی یہ برکت ہے کہ ان کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے. اور نبوت کے حضور کریم کے 2 پہلو ہیں، ایک تو نبوت ہے، دوسرا ولایت ہے. یہ مجدد پاک نے اپنی کتاب مکتوبات امام ربانی میں یہ بات لکھی. وہ فرماتے نبوت کا فیضان صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی کو ملا، اور ولایت کا سارا فیضان علی مرتضیٰ کو ملا. ان کے بعد ان کے بیٹوں کو پھر امام زین العابدین ہوتے ہوتے غوث اعظم کے پاس آیا. اب قیامت تک یہ غوث اعظم کے پاس ہی رہے گا. تو جس نے ولی بننا ہے اپنی گردن کو غوث اعظم کی بارگاہ میں جھکا کے ولی بن جائے. اور جس دن آپ کی ولادت ہونے والی تھی حضور کریم تشریف لے آئے آپ کے والد صاحب ابو موسیٰ جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. صحابہ کرام تھے، اولیاء کرام تھے. آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ہاں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی محبوب ہے، میرا بھی محبوب ہے، اور اس کا مرتبہ ولیوں میں وہی ہوگا جو میرا مقام نبیوں میں ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء، چو محمد درمیان انبیاء. ہر چاند کی 12 تاریخ کو نبی کا میلاد مناتے تھے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی انہوں نے. 35 سال ظاہری علم حاصل کیا. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ لو گے. ہم عصر کا وضو مغرب تک نہیں لے جا سکتے، تو نہیں لے جا سکتے تو غوث اعظم کی غلامی کر لو.
انہیں حکم ہوا کہ بیٹا تبلیغ کرو. تو لاکھوں کا مجمع تھا، تقریر کرنی تھی، تو سامنے حضور کریم تشریف فرما تھے، حضرت علی مرتضیٰ تشریف فرما تھے. تو تقریر بھول گئی. تو حضور کے وصال کے آج تو کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے جی، اب تو نہیں کہہ سکتے. آج کل ایک بندہ امپورٹ کیا ہوا ہے، پاکستان آیا ہوا ہے، پتہ نہیں واپس گیا کہ کدھر ہے. وہ کہتا ہے آج کے دور میں محمد کو ماننا بھی شرک ہے. تو غوث اعظم حضور کے وصال کے 450 سال بعد ولیوں کا سردار دعا کیا کر رہا ہے؟ ایسے حضور کی بارگاہ میں جھولی پھیلا دی. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالانا، اننی فی بیری ہمیں مغرقن خذ ایدی سہلنا اشکالا. یا رسول اللہ نظر کرم فرما دیجئے، اے اللہ کے حبیب میری فریاد کو سن لیجئے، میں غموں کے سمندر میں ڈوب چکا ہوں، میری مشکل کو حل فرمائیے. حضور کریم نے فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ میری تو عقل بند ہو گئی، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں چل رہا. حضور کریم نے یہ نہیں فرمایا دوبارہ مدرسے چلے جاؤ فلانا ٹانا کھا لو، نہیں فرمایا. فرمایا بیٹا منہ کھولو. 7 مرتبہ لاب دہن عطا فرما دی. وہ کانپنے لگ گئے، اتنی طاقت تھی. علی مرتضیٰ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں طاقت دوں گا، تم اس کو جذب کر لو. 6 مرتبہ لاب دہن انہوں نے عطا فرمایا. عرض کیا سرکار آپ بھی 7 مرتبہ عطا فرمائیں. فرمایا وہ نبی ہے، میں غلام ہوں، میں نے ادب کی وجہ سے کہا. فرمایا اس کے بعد مجھے اتنا علم عطا ہو گیا، اگر پہاڑوں پر اپنا علم ظاہر کروں وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. تو زمانہ کوئی ہو، پچھلا زمانہ ہو، یہ زمانہ ہو، قیامت تک کا زمانہ ہو، قیامت کے بعد کا زمانہ ہو، دینے والی ذات میرے نبی کی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور انہیں کہا جاتا ہے محی الدین. انہوں نے ٹھوکر مار کے دین کو زندہ کیا. ان کے زمانے میں ایک فتنہ بڑھ گیا. عیسائی پادری نے مسلمانوں کو چیلنج کر دیا کہ اے مسلمانوں تمہارا قرآن مجید اعلان کرتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، تمہارے قرآن میں یہ کہیں ذکر نہیں حضور کریم نے مردے زندہ. حدیثوں میں ہے حضرت جابر کے بیٹوں کو زندہ کیا، حضور نے اپنے والدین کو زندہ کیا. لیکن وہ کھلاڑی تھا، وہ کہتا نہیں حدیث سے نہیں قرآن سے ثابت کرو. تو بہت سارے جو مسلمان تھے جو کہتے نبی کچھ دے نہیں سکتا، نعوذ باللہ کہتے مر کے مٹی ہو گئے، وہ سارے اس کے ساتھ مل گئے. وہ تو پہلے ہی مردہ تھے. لاکھوں کا مجمع بغداد شریف غوث اعظم کے پاس آ گیا. یہ سوال ہے، اس کا جواب دیں. آپ نے فرمایا میں نبی تو نہیں، نبی پاک کا غلاموں کا غلام ہوں. غلاموں کا غلام لفظ استعمال کیا انہوں نے. اگر میں مردے زندہ کر دوں، اس نے کہا پھر میں آپ کے نبی کا کلمہ پڑھ لوں گا. آپ اسے قبرستان میں لے گئے. آپ نے فرمایا جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا میں وہ مردہ زندہ کر دوں گا. آپ نے فرمایا کیا کہتا تھا تیرا نبی؟ کہتا جی میرا نبی کہتا تھا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھو. فرمایا میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا کم باذنی، میرے حکم سے اٹھو. پھر آپ نے فرمایا میں یہ بھی بتا دوں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ نوح علیہ السلام کا صحابی ہے، اس کی دعا تھی میں غوث اعظم کی توجہ لوں گا، ان کی زیارت کروں گا. آپ نے فرمایا کم باذنی. اسی لمحے قبر پھٹ گئی، مردہ زندہ ہو کے باہر آ گیا. سارے لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، دین زندہ ہو گیا. ایک عورت ان کے پاس آئی، کہتی حضرت صاحب میری بیٹیاں میرے پاس اولاد نرینہ نہیں، دعا فرما دے اللہ بیٹا عطا فرمائے. آپ نے فرمایا بی بی لوہے محفوظ پہ تمہارے نصیب میں اولاد نرینہ نہیں ہے. تو وہ مایوس ہو کے واپس جا رہی تھی. ان کے صاحبزادے تھے شیخ عبد الجبار رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر پڑ گئی. آپ نے پوچھا بی بی کیا وہ بڑی پریشان ہو کے آ رہی ہے؟ غوث اعظم کی بارگاہ سے کوئی پریشان ہو کے نہیں جاتا. وہ کہتی ہے میں غوث اعظم کے پاس آئی تھی، ان سے بیٹے کی دعا کروائی تو انہوں نے کہا تیرے نصیب میں اولاد ہی نہیں ہے.
فرمایا بی بی تجھے دعا کرانے نہیں آئی، تو جا کے کہہ اگر نصیب میں اولاد ہوتی تو آپ کے پاس کیوں آتی؟ وہ آپ کے پاس آئی، جب یہ عرض کیا تو آپ کا رحمت جوش میں آ گئی، کرم جوش میں آ گیا۔ فرمایا جا اللہ تجھے 7 بیٹے عطا کرے گا۔ پھر 7 بیٹے ہوئے۔ ان کی ساری زندگی کرامات سے بھری ہے۔ 12 سال پرانا بیڑا ترا دیا، بیڑے کے سواروں کو زندہ کر دیا، چور کو کتب بنا دیا۔ عراق میں ایک تاجر رہتا تھا، وہ آپ کا مرید ہونا چاہتا تھا۔ آج جاتا ہوں، کل جاتا ہوں، پرسوں جاتا ہوں، ایسے ہوتے ہوتے 40 سال گزر گئے، آپ کی بارگاہ میں آ نہ سکا۔ تو ایک دن اس نے تہیہ کر لیا کہ میں آج ضرور جاؤں گا غوث اعظم کے پاس۔ تو جب گیا پتہ چلا تو غوث اعظم وصال فرما گئے تھے۔ آپ کے مزار شریف پہ آ کے بیٹھ کے رونے لگ گیا، حضرت صاحب مہربانی کرتے مجھے بیعت کر لیتے، میں دنیا داری میں پڑ گیا، غفلت میں پڑ گیا۔ تو ادھر 300 سے 700 بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ غوث اعظم قبر انور سے باہر تشریف لے آئے، اسے مرید کیا اور تمام بندوں پہ نگاہ ڈالی، سب کو ولی بنا دیا۔ اور ان کے ساتھ نسبت کا ہمیں فائدہ ہے کیا؟ جو کہے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں، فرمایا کہ میں اسے جنت میں اپنے ساتھ لے کے جاؤں۔ فرمایا جو قادری ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا جو چشتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ مجدد باغ نے فرمایا جو نقش بندی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا۔ کہتے ہیں جی بڑی سستی لگائی جنت، انہوں نے لگائی جنت، میں نے تو نہیں لگائی، ہم نے تو نہیں لگائی۔ نبی کریم نے فرمایا جس نے میری زیارت کی وہ جنتی، جس نے اس کی زیارت کی وہ جنتی، جس نے اس کی زیارت کی وہ جنتی۔ اٹھ فریدا ستیا تے خلقت ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل پوے تے تو بھی بخشیا۔ فارسی کا شعر ہے بہا نما جوید بہانہ جوید۔ اللہ زیادہ نہیں چاہتا بخشش کے لیے، صرف ایک بہانہ چاہتا ہے۔ ایک لڑکا آپ کے پاس حاضر ہوا، کہتا جی دعا فرما دیں، میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کی بخشش کی دعا فرما دیں۔ تو آپ نے 4 باتیں پوچھیں جو بخشش کی ضمانت ہیں، فرمان غوث اعظم ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ کہتا جی نہیں۔ کیا تیرے باپ نے میری کبھی تقریر سنی؟ کہتا نہیں۔ کیا کبھی میرے پیچھے نماز پڑھی؟ کہتا نہیں۔ فرمایا کبھی میری محفل کا لنگر کھایا؟ کہتا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم ان 4 چیزوں میں سے ایک بھی بات تیرے باپ کے پلے میں ہوتی تو وہ جنتی ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر نظر دوڑائی، تھوڑی دیر کے بعد اسے فرمایا مبارک ہو تیرا باپ بخشا گیا۔ کہتا حضرت صاحب اب کیسے بخشا گیا؟ اسے اپنے باپ کا پتہ تھا۔ تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ وہ میرے مدرسے کے سامنے سے ادب سے گزرا تھا کہ یہ غوث اعظم کا مدرسہ ہے، اس ادب کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے بخشا۔ تو آج بھی بغداد شریف کی طرف رخ کر لو۔ فرمایا میں جہنم کے دروازے پہ چلا جاؤں گا، جہنم کے دروغے سے پوچھوں گا کوئی قادری تو نہیں جہنم میں رہ گئے؟ وہ قادری کو وہ دروغہ بھی جانتا ہے، وہ کہے گا نہیں حضرت صاحب کو قادری جہنم میں نہیں رہ گیا، پھر میں وہاں سے آؤں گا۔ پھر یہ ہے ایک ہندو تھا، 11ویں پکاتا تھا، کچھ کام نہیں کرتا تھا، صرف 11ویں پکاتا تھا غوث اعظم کی۔ مر گیا، ہندوؤں نے اپنی رسم کے مطابق لکڑیاں رکھیں، اس میں اس کا جسم رکھا، آگ لگانا چاہیے، لکڑیوں کو تو آگ لگی، اسے جسم کو آگ نہیں لگی۔ ان کی پھر آخری رسم ہوتی ہے، وہ ہستی ہوتی ہے جو راکھ ہوتی ہے اسے دریا میں بہا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا چلو آگ تو نہیں لگی، دریا میں بہا دیں۔ اور جی دریا میں پھینک دیا۔ غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے فرمایا وہ بندہ فلانے دریا میں ہے، اسے نکالو، اٹھاؤ، غسل دو، اس کا کفن دفن کا انتظام کرو، نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے مرنے سے پہلے میرے نبی کا کلمہ نصیب کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور آخری 2 باتیں، سنیوں کا سب سے بڑا مولوی
احمد رضا خان بریلوی، اس پائے کا بندہ نہیں آ سکتا. انہوں نے ہمیں ایک سکھایا ہے ادب غوث اعظم کی بارگاہ کا. فرمایا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہو میری نسبت. اے غوث اعظم آپ کا در ہو، آپ کے در پہ کتا بیٹھا ہو، یا اللہ مجھے اس کتے کا بھی کتا بنا دے. اے بریلی کے تاجدار اس نسبت کا کیا فائدہ ہے؟ فرمایا اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، تا حشر میری گردن میں رہے پٹا تیرا. جس کو غوث اعظم کے کتے کے ساتھ بھی نسبت ہو جاتی وہ بھی بخشا جاتا. آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکال لی باتیں؟ اصحاب کہف علماء کرام بیٹھے سے پوچھ لیں. اصحاب کہف سورۃ کہف جا کے پڑھ لیں. اللہ اس کتے کا ذکر بار بار کر رہا ہے قرآن مجید میں. حالانکہ کتا نجس ہے، پلید ہے، وہ پاک نہیں ہو سکتا، اس کی نجس ہی پلید ہے. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کیا. 4 بندے 5واں کتا، 5 بندے 6واں کتا، 6 بندے 7واں کتا. حضور کریم نے فرمایا عشر کے دن کو نورانی تاج پہنے ہوں گے لوگ، ان کے چہروں سے نور نکلتا ہوگا. تو ایک بندہ سب سے پچھلے بندے کا دامن پکڑ لے گا، اسے پوچھے گا حضرت صاحب آپ کون ہیں؟ وہ کہے گا میں اصحاب کہف کا کتا ہوں، آج بندے کی شکل میں جنت میں جا رہا ہوں. جنہوں نسبت پاکاں دی مل جاوے وہ جنتی ہے، پاویں کتا ہوئے بیٹھا کوئی غار دے ہوئے. اتنی کہ نسبت غوث اعظم کے ساتھ پیدا کر لینا. ایک اور فارسی کا شعر ہے، مجھے فارسی نہیں آتی، کہ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو غوث اعظم کے کتے بن جاؤ. اور میاں محمد بخش فرماتے ہیں یہ آل رسول بیٹھے ہیں، بیٹا ترا دیا عورت کا، چور کو کتا بنا دیا، عورت کو بیٹے دے دیا، ہمیں کیا ملا؟ ہمیں تو اپنے فائدے سے ہے نا. تو میاں محمد بخش فرماتے ہیں آل نبی دی اولاد علی دی، سیرت شکل اُنہاں دی، وہ نام لیا لکھ پاپ نہ رہندے تے محل اندر دی جاندے. ایک مرتبہ کہہ دیں یا غوث اعظم، ایک مرتبہ یا غوث اعظم کہہ دینے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اندر کی محل صاف ہو جاتی ہے. تجھے غوث اعظم کے ذکر سے یہ ملتا ہے تو میرے نبی کے ذکر سے کیا ملے گا؟ وما علینا الا البلاغ.